السلام علیکم مفتی صاحب. السلام السلام علیکم. علیکم. کیسے ہیں حضور والا؟ السلام خیریت سے ہیں علیکم. آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. آج میں نے آپ سے مناسبت کے لیے آج کالر والا سوٹ پہنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ شیخ حسن اور مفتی عبدالقوی صاحب ماشاءاللہ تفہیم دین کے حوالے سے اس طرح کی عمدہ باتیں کریں گے کہ جس میں بہت زیادہ موافقات ہوں گی، ایک دوسرے کی تائید ہوگی. انشاءاللہ ایسی باتیں نہیں ہوں گی کہ امت کا دل دکھے یا میرا دل دکھے یا آپ کا دل دکھے. یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، ذرا نوازی ہے. ہمارے آصف بھائی تشریف فرمائے. آصف بھائی سلام دعا کیجیے اب قیوم صاحب سے. السلام اللہ علیکم. کو خبر ہے کہ بھائی صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کا روشن چہرہ نظر نہیں آ رہا. میرا روشن چہرہ ابھی آپ کو نظر آیا ہے کہ نہیں؟ بھائی صاحب ابھی آیا نظر ابھی آپ کو؟ صاحب وہ کونے میں نیچے بیٹھے ہیں. میں آصف بھائی ہیں یہ ادھر نیچے ہیں. کی طرف ابھی بھی اسکرین میں نظر نہیں دیکھ، آ رہا. میں اسکرین میں ہیں وہ قوی صاحب دیکھ لیں. یہ آصف بھائی ہوسٹ ہے ہمارے، یہ ادھر ہیں. آصف صاحب تو میرا خیال میں نظر آ رہے ہیں اور آپ کا خوبصورت چہرہ نظر نہیں آ رہا نا. اللہ یہ سب آپ میں ادھر نظر ہوں، نہیں میں آ ادھر رہے. ہوں، آئی میں ایم ہیئر. میں ادھر ہوں. قیوم صاحب، قوی صاحب، ہم ادھر ہیں نا. یہ چلیں، اس طرح سے نظر آ رہا ہے، یہ بہتر ہے. آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اللہ یہ سب. قوی صاحب اور ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں سے السلام ہیں انشاءاللہ؟ علیکم. علیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بس پچھلا ہفتے کو معذرت کہ میں کراچی کے دوستوں کی دعوت پہ تھا اور آپ کے علم میں ہے کہ مفتی صاحب سے محبت کرنے والی نوجوان نسل اور اب تو انڈیا کی بھی محترمہ راکھی سامنت کی وجہ سے وہاں کا بھی 1 ارب 35 کروڑ انڈین وہ بھی مفتی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس راکی. لیے وہ معذرت آج بھی میں 3 4 اچھا پروگراموں کے بعد پہنچا. میں نے کہا آج ہر حالت میں پہنچنا ہے. اچھا. آپ عبدالقوی صاحب آپ کی پھر شادی کب ہے؟ آپ نے وہ بھیجا نہیں تو نہیں تھا یہ تو ان کو. اب آج کے پروگرام کے بعد ہم نے مشاورت کرنی ہے محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے. جیسے جیسے یہ رہنمائی کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہمارے نکاح ہوتے جائیں گے. اچھا یعنی آپ مشاورت لے آئے ہیں حسن اللہ یاری صاحب؟ انہوں کی طرف سے تو مشاورت ہی ہے. آج کی گفتگو کی برکت سے انشاءاللہ شیخ حسن صاحب اور مفتی قوی صاحب امت کے سامنے جو بات رکھیں گے اس میں پیار ہوگا، محبت ہوگی، الدین و کلہ ادب، ادب والی باتیں ہوں گی، احترام والی باتیں ہوں گی. جی جی. مفتی صاحب آپ ذرا، نہیں نہیں آپ سے اتنی تعارف نہیں ہے مجھے ڈیٹیل سے. آپ ذرا بتائیں کہ آپ رہتے کہاں ہیں، بیک گراؤنڈ آپ کا کیا ہے؟ ہاں، شباش شباش شباش، بہت اعلیٰ بات کی. میں بھی یہی چاہ رہا تھا. میرا نام محمد عبدالقوی ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں ہر بچہ اور ہر بچی حافظ قرآن. تو میں نے بھی 4 سال کی عمر میں حفظ قرآن کا سلسلہ شروع کیا. 11 سال کی میری عمر تھی، الحمدللہ میں حافظ قرآن بنا. پھر چونکہ ہمارا سلسلہ چشتیہ ہے اور اس کی مناسبت سے میں نے پھر کیونکہ ہمارے جتنے تصوف کے علوم ہیں، روحانیت کی باتیں ہیں، وہ فارسی میں ہے، تو پھر میرے بزرگوں نے کہا کہ آپ فاضل فارسی کر لو. میں ابھی 14 سال کا تھا تو مجھے بڑی مشکل سے گورنر صاحب کی اجازت سے فاضل فارسی کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ فاضل فارسی کا معنی ہے اکول ٹو ایف اے. ایف اے کے لیے کم از کم 18 سال کی عمر ہے. بہرحال اس کے بعد میں نے مکمل درس نظامی پڑھا اور درس عالم بنا. الحمدللہ جو کتاب یہ کس شہر کی میرے بات ہے؟ سامنے رکھ دیں میں اس کو پڑھا سکتا ہوں. کس پھر شہر اس کے میں، بعد الحمدللہ کس شہر میں مدینہ آپ کس شہر میں پلے بڑے ہیں؟ پرورش کس شہر میں ہوئی آپ کی؟ یونیورسٹی. آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ہوں. اچھا اچھا، ملتان سے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر آپ مدینہ چلے اچھا گئے، آپ نے کہا، فرمایا. نہیں مدینہ وہ کہہ رہے ہیں منورہ مدینہ سے میں نے الاولیاء. وہاں سے شہادت القانون اور فقہ اسلامی کی سند لی. پھر اس کے بعد میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جناب اپنا محترم صدام حسین صاحب کے زمانے میں 82 میں، 83 میں، 84 میں، 85 میں وہ جو الشعب الاسلامی کے نام سے المؤتمر الاسلامی ہوتی تھی، میں اس کے اندر بطور مہمان ہوتا تھا. پھر صحیح. میری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ خمینی صاحب کا جو پہلا جشن تھا اس کے اندر بھی میں موجود رہا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ میں فاضل فارسی کی وجہ سے فارسی بھی بول لیتا ہوں. پھر مدینہ ماشاء اللہ. یونیورسٹی اور جامعہ ازہر کی وجہ سے
الحمدللہ عربی کا نطق بھی میرا اچھا ہے. پھر میں نے میٹرک FA BA اور MA اردو کیا تو اس لیے انگلش بھی بول لیتا ہوں. باقی آپ کی ہماری گفتگو تو انشاءاللہ اردو میں ہوگی چونکہ آپ کے ہمارے سننے والے سارے جو ہے وہ اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں. وگرنہ آپ کہیں گے تو انشاءاللہ عربی میں بھی گفتگو کریں گے. ذرا تھوڑا سا آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کا کیا ہم تو ہے. ہماری بیک گراؤنڈ اتنی کوئی خاص نہیں ہے جناب. ہم تو سوائے تقصیر اور کوتاہی کے زندگی میں کچھ کر نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ آپ کے بڑے اکمپلشمنٹس ہیں. آپ کی بڑی بڑی شہرت ہے انٹرنیٹ پہ. اخبارات میں آپ کی تصویر آپ کے متعلق اخبار آتے رہتے ہیں. کلپس وغیرہ بھی آتے ہیں آپ کے. الحمدللہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ 82 سے لے کے 1995 95 تک میں نے دنیا کے 5 بڑے اعظموں کا سفر کیا. 54 ممالک میں کیا. آپ کے امریکہ میں 2 مرتبہ آیا. صحیح. اور الحمدللہ میرا اصل میں موضوع جو ہے آپ خوش ہوں گے کہ جس طرح آپ کے ہاں ہے نا عالمی عدالت انصاف, تو اسی صحیح. انداز سے ہم نے بنائی تھی اسلامی عدالت انصاف. اس پر میرے 2 رسالے بھی ہیں. اگر کہیں تو میں ان کو عنوان دکھا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. میرا اچھا. تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تو یہاں 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کا نکاح کر دیتے ہیں وٹے سٹے کی بنیاد پہ. وٹا تو سا. اس کے بعد دوسرا میرا رسالہ ہے یاد جن میں طلاق واقع نہیں ہوئی. تو اس میں رسالے کو بڑی مقبولیت ہوئی کیونکہ اہل تشیع کا اپنا موقف ہے, اہل حدیث حضرات کا اپنا موقف ہے, اہل سنت کا اپنا. تو ہم نے کمیات کی بجائے اس کا نام رکھا کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, کیونکہ حضور کا فرمان ہے اچھا یہ ایک میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں شیخ صاحب, بلکہ یہاں پہ میرے پاس ایک کالر ہے. ایک کالر آپ ہاں جی, ایک میرے پاس واٹس ایپ کالر نظر آتے ہیں. وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں, کچھ سوالات کریں گے. آپ کا چہرہ مجھے نظر نہیں آ رہا. وہ آ رہا ہے, میں سامنے ہی ہوں. نہیں سوال سے پہلے آپ میرے سامنے آئے نا تو آپ کے چہرے کی میں سامنے ہوں شیخ صاحب, میں اسکرین پر ہوں. اسکرین پہ دیکھیں, میں سامنے ہی ہوں. السلام علیکم. ایک منٹ بھائی, یو کے والا ایک منٹ. ہاں جی آپ سر. اسکرین پہ ہے لیکن بالکل آپ کا کندھا نظر آ رہا ہے, نہ چہرہ نظر آ رہا ہے, آ رہا ہے شیخ صاحب. آپ آپ اسکرین ایڈجسٹ نہیں ہے, آپ کے اسکرین سے ہی نہیں ہے. آصف صاحب کو بھی میں نے چھوٹا کر دیا بیچ میں تاکہ آپ زیادہ نظر آئیں. میں نے اپنا کالر والا جو ہے وہ قمیض پہنی ہے, وگرنہ میں کالر والے کپڑے نہیں پہنتا. میں نے کہا کہ بڑی مہربانی آپ کی. شیخ صاحب آپ سے ایک سوال ہے. ایک سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. دیکھیں شیخ صاحب, آپ ایک روشن خیال عالم دین ہیں. آپ ایک جمودی فکر کے حامل نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جو جامد فکر کے حامل ہوتے ہیں. تو لیکن یہ جو آپ کے دیکھیں آپ کے متعلق یہ چلیں, میں آصف بھائی پوچھیں گے. بھائی آصف بھائی آپ پوچھیں, مجھے میں تو کھل کے نہیں پوچھ سکتا, آپ پوچھ لیں. یعنی کہ ہم سب کا سوال یہ ہے کہ شکل بالکل نظر نہیں آ رہی. مہربانی کر کے, جہاں میری 2 جگہ بھی شکل نظر آ رہی ہے اور حضرت کی شکل بالکل نظر نہیں آ رہی, مزہ نہیں آ رہا مجھے. آ رہی ہے شیخ صاحب. آپ کے موبائل پہ کوئی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اس کو. ہم اپنی جانب سے پوری ہماری شکل ہے. آصف بھائی آپ ان سے پوچھ لیں. اچھا کبھی صاحب, سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ نوجوان نسل آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتی کیوں ہے؟ آپ اتنی زیادہ محبت پھیلاتے کیسے ہیں نوجوان نسل میں؟ ایک منٹ ذرا آپ نہیں حضرت, پیچھے سے وہ ٹارچ بند کریں گے تو سب نظر آئیں گے نا. پیچھے سے لائٹ بند کر رہے ہیں, پیچھے والا لائٹ جو ہے نا پیچھے والی لائٹ بند کرو. تھینک یو سر, بہت مہربانی. جی سر بات کریں. لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. نہیں چہرہ نظر, آپ کے فون کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے ایک سوال کریں گے. جی سوال کرو بھائی. کالر یو کے سے ایک کالر ہے. سوال کرو. ضرور. ہاں کیا نام ہے بھائی؟ بھجن میرا نام متی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ متی اللہ صاحب. متی بھائی سوال کرو اپنا. میرا سوال مفتی صاحب ہیں, ان کے ہم نے بڑے چرچے دیکھے. اور ایک منٹ متی بھائی, وہ مفتی صاحب نہیں سن رہے ابھی فی الحال, وہ مصروف ہے. سن نہیں رہے. میں سن رہا ہوں. مجھے آپ کا چونکہ چہرہ نظر نہیں آ رہا نا, تو اس لیے مجھے مزہ نہیں آ رہا. چلو فرمائیے. چلو فرماؤ جی. متی بھائی بسم اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑے مقبول رہے ہیں, شخصیت ہیں, کافی مشہور شخصیت ہیں, لیکن ان کی جو باتیں ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں لوگوں کے سامنے جاتی ہیں اور پھر مذاق بن جاتا ہے دین کا. اب بات ایسی ہے کہ ان کے کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں, جیسے
کہ ابھی ہم آپ کو یوٹیوب پہ سن رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ انڈیا میں ان کو اتنے سارے لوگ جانتے ہیں کسی وجہ سے، کسی محترمہ کی تو جی آپ کا سوال وہ خود سے کرتے ہیں، جی پوچھیں بھائی، متی بھائی کنٹینیو کریں، سوال کمپلیٹ کریں۔ وہ خود سے کرتے ہیں یا وہ اپنے مطلب سوال یہ بھی دوبارہ سے کیا مفتی قوی صاحب، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رجوع کرتا ہے نا خواتین، ماڈل آتی ہیں، ایکٹریس آتی ہیں، اداکارائیں آپ کے پاس آتی ہیں، گلوکارائیں، یہ آپ کو اتنے دوسرے مولیوں سے تو ان کے رابطے نہیں ہوتے نا، آپ سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ شاباش۔ دیکھیے شیخ حسن صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں نے کبھی بھی ماضی کی بات نہیں کی، میں ہمیشہ اس وقت امت کے جو مسائل ہیں ان پہ بات کرتا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرا رسالہ آیا کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی، آپ کی میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اس کا فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی کے اندر میرا رسالہ ہے، اس کا بنگالی میں ترجمہ ہوا۔ آج الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے اندر، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر کوئی مفتی ایسے نہیں ہے جن کے پاس یہ میرا رسالہ نہ پڑا ہو کہ کیفیات جن میں شیخ صاحب وہ اداکارائیں یہ رسالے تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ طلاق کے رسالے اداکارائیں کہاں پڑھتی ہیں؟ ماڈل اور لڑکیاں جو ہیں وہ کہاں پڑھتی ہیں؟ بتاتا ہوں شیخ حسن، بتاتا ہوں، صبر ہوگا۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے ہاں ہے اسلامی عدالت انصاف۔ اسلامی عدالت انصاف کے اندر روزانہ میں 5 کیسیں سنتا ہوں، چاہے کراچی میں ہوں، چاہے ملتان میں ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، چاہے دبئی میں ہوں۔ آپ شیخ حسن صاحب جانتے ہیں کہ میرے پاکستان کے اندر 1 کروڑ محترمہ ایسی ہے جس کے سر کے اوپر خامد نہیں ہے۔ اب ان خواتین نے اگر نکاح کے لیے رابطہ کرنا ہے تو میرے پاکستان کے مفتیان کرام سے وہ کالے نمبر پہ ملنا مشکل ہے۔ آپ خود ٹرائی کر لیں، جس مفتی صاحب سے رابطہ کریں گے تو پہلے فون نہیں اٹھے گا، فون اٹھے گا تو ان کو سختی اٹھائے گا تو وہ کہہ دیں گے جی دارالفتاح کو لکھ کے بھیج دو۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے بارے میں آپ کے جو اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، یہ خود بتائیں گے کہ میں تیسری گھنٹے پہ فون اٹھاتا ہوں۔ اب خواتین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے، خواتین کے مسائل کو دیکھنے کے لیے، خواتین کے مسائل کے لیے مفتی عبدالقوی کے علاوہ کون سا ایسا مفتی ہے جو ان خواتین کے وراثت کے مسائل کو بھی دیکھے، ان کے خلوں کے مسائل بھی دیکھے، ان کے تنسیق کے مسائل بھی دیکھے۔ پھر جب مفتی عبدالقوی کیفیات کی بنیاد کے اوپر 3 طلاقوں کے باوجود ان کا گھر آباد کر دے، جو بیچاری بچی 2-4 سال میں 6 سال میں جس کا باپ نکاح کر کے گیا، میرا رسالہ ہو کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اب مجھے پتہ ہے حضرت شیخ حسن صاحب کہ یہ خواتین جب مجھ سے رابطے کریں گی تو اس میں شرعی طور پہ کون سی بات ہے؟ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے نا، وہ قباحت اس میں ہے کہ وہ ہوٹل کے کمرے میں آپ کے ساتھ سیلفی بناتی ہے نا، اس میں قباحت ہے نا، قباحت تو اس میں ہے۔ نہیں، شیخ حسن صاحب آپ بتائیں، آپ عالم میں ماشاءاللہ صاحب مطلع ہیں، میں خادم ہوں ولا میں خادم ہوں نا۔ وزر اخرى، دیکھیں سنیں، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ جی صحیح ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، السلام علیکم۔ میرے خیال میں ابھی فی الحال فریز ہے ان کا پکچر، ابھی فریز ہو گیا ہے۔ قوی صاحب، آصف بھائی آپ نے کچھ کیا ان کے ساتھ؟ قوی صاحب ایک کالر ہے، ایک پروفیسر صاحب ہیں، ایک پروفیسر صاحب آپ کے پنجاب سے ہیں، یہ آپ سے سوال کرنا ہے۔ جی سر بولیں، پروفیسر صاحب بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم قوی صاحب، کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، وعلیکم السلام۔ میں جی پنجاب میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اور ایک اساتذہ کی طرف سے سمجھ لیں ریپرزینٹیٹیو ہو کے آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان میں خاص طور پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آج کل کے اس ماحول کے اندر جہاں بچے ہمارے آلریڈی ہی ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر دین میں آپ جیسے مفتیوں کا جو کردار ہے، اور خاص طور پہ جو آپ جس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، اور ریسنٹلی میں نے ابھی دیکھی آپ کی ویڈیو جس کے اندر آپ شراب کو بھی حلال قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الکوہل کی ایک خاص پرسنٹیج اس میں جو ہے وہ حلال ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہماری قوم کو کیسا میسج جاتا ہے؟ کیا یہ ایک مفتی ہونے کی حیثیت سے مسلمانوں کے لیے، ایک مسلمان بچوں کے لیے جو پیڑھی اس وقت جوان ہو رہی ہے،
اس پیڑھی کے لیے کیا یہ ایک مناسب بات ہے یا پھر ایک خطرناک اور بہت ہی جو ہے وہ شرمناک عمل ہے؟ جی سر، مفتی صاحب جواب دیں۔ محترم شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ہمارے درمیان حکم ہیں. میں نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا. میری عظمت کو سلام پیش کرنے کی بجائے یہ فرما رہے ہیں پروفیسر صاحب، اگر پروفیسر ہیں کہ جناب آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ آڈیو بناتے ہیں، آپ ڈالتے ہیں. جس آدمی نے آج تک اپنا چینل نہیں بنایا، جبکہ میں اگر اپنا چینل بناؤں تو الحمدللہ میرے فالوور، جس طرح حضرت نے فرمایا شراب کے بارے میں نے ایک دفعہ نہیں کہا، 50 دفعہ کہا کہ خمر ہو، شراب ہو اور دارو ہو، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. الکوہل کیا الخمر ہے؟ اگر مفتی اعظم پاکستان اور اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہمارے عقل کے باوجود حلال ہے، اگر میرے پٹھانوں کی نسوار ناک والی حلال ہے، تو مانا ہوا کہ حرام کیا ہے؟ خمار عقل ہے. الکوہل کو تم فیکٹری میں جا خود اپنے کو ہوئے دیکھا ہے. تو تین باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ شیخ صاحب کا وقت بڑا قیمتی ہے. الکوہل الخمر نہیں ہے. شیخ صاحب، جو الخمر کا ایک قطرہ بھی مسکر جو حرام ہوتا ہے نا، مسکر کے متعلق اپنا خیال ہے. جو مسکر وہ مسکر خمر نہیں ہے، وہ جائز ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں سنتا ہوں. آپ شیخ حسن صاحب ماشاء اللہ آپ کو صاحب مطالعہ ہے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو الکوہل ہے، ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں ایک اور سوال کو چھوڑ رہے ہیں، وہ آپ کے موقف پر سمجھ گئے. ایک سوال آپ سے ہے. دیکھیں، شیعہ مذہب میں متع جائز ہے، یہ احادیث وغیرہ میں عالم اسلام میں اس پہ اختلاف ہے. آپ کا کیا رائے ہے اس مسئلے پہ متعے کے متعلق؟ کہ نکاح ہے معجل، وہ نکاح جس میں ٹیمپرری ہوتا ہے، ٹائم سیٹ ہوتا ہے، یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ آپ کا اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے شیخ صاحب؟ یہ فریز ہو گیا ایک لمحے کے لیے، فریز ہو گیا جی. اللہ کرے کہ واپس کال آ گئی، ابھی آ جائیں گے. ان کو کال آ رہی ہے، اچھی بات، نہیں ہو رہا، شاید بیچ میں ان کی کال آ گئی. جی، ان کا وہ بیان تھا کہ ایک شادی ایک اور نکاح متعدد، ان کا ایک پورا فتویٰ تھا اس کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کورٹ ہے، یعنی یہ کوئی لوگوں میں مصالحت کرتے ہیں، لوگوں کے آپس میں پرابلمز ہوتے ہیں، خواتین ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. حلالہ بھی ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جو بیوہ ہے ان کی شادی. اچھا، حلالہ پرووائڈ کرتے ہیں. واہ جی واہ، سنا ہے. حلالہ باقی حقیقت یہ بتا سکتے ہیں. آپ پوچھ لینا ان سے، میں پوچھ لیتا ہوں. اگر واپس آئے یہ مفتی ابرار بھی ان کے ساتھ مل جائے، ان کی معاونت کر لینا. ان کو بھی مفتی ابرار صاحب معاونت نہیں کریں گے ان کی، میرا خیال ہے. مولوی حضرات یہ پیسوں بہت کے لیے ساروں سب کی کچھ کریں گے. معاونت کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ چلیں جی. ان کی میرا خیال کال پہ ہو گئے، کال سن رہے ہوں گے. ابھی شاید 1 آدھے منٹ میں واپس آ جائیں گے. مفتی ابرار صاحب اگر نظر آ رہے ہیں تو ان کو پھر لے لیں. آپ بھی انتظار کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں جب تک یہ واپس آ جائیں. اپنے یہ بھائی واپس آ جائیں، اپنے مفتی قوی صاحب. سوال سخت ہو گیا نا تو بیچارے شاید ان کو برا لگا، شاید وہ واپس نہ بھی آ جائے نا. جو سوال ہم نے کیے اس نہیں، میرا نہیں حال ابھی سخت تو کوئی سوال نہیں کیا، کوئی سخت سوال نہیں کیا. بیسیکلی وہ میں نے کہا تھا نا ہوٹل کے کمرے میں سیلفی اس کا ذکر کیا نا، تو شاید اس شاید ہی آپ سے کہہ رہے ہیں. اچھا سن اللہ یہ سب، وہ ایک ضمنی سوال رہ گیا تھا اس ٹائم پہ کہ جب امام کا ظہور ہوگا پوری دنیا جان جائے گی مہدی کے بارے میں، تو اس وقت ان کی بظاہر شکل، یعنی کہ بظاہر ان کی عمر 30-40 کے لگ بھگ لگیں گے، نوجوان لگیں گے 30-40 سال. مطلب حدو حال 30-40 کے لگیں گے. جی سر، بالکل صحیح. جی سر. ٹھیک. تو مفتی قیوم صاحب شاید واپس نہیں آئیں گے، مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی تک تو عبدالقوی صاحب وہ مصروف آدمی ہیں. وہ آئیں گے، وہ آئیں گے، واپس آئیں گے، لازمی آئیں گے. انہوں نے اپنی اچیومنٹ بتانی اور وہ بڑا وہ برداشت کریں گے ریسزم، وہ جیسے سوال کریں انہیں کو دبا، وہ آئیں گے واپس. صحیح. یہ عبدالقوی نظر آ رہے ہیں، کبھی صاحب ابھی نظر آ رہے ہیں، مفتی قوی میرا خیال ہے ابھی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. اب وہ ابرار صاحب بھی چلے گئے ہیں. چلے کیا کہتے ہیں، کسی کالر کو لے لیں. کالر کو لیتے ہیں، کوئی بات.
مفتی قوی صاحب ابھی تک آ گئے مفتی قوی صاحب آ آگے گئے. ہیں ایک صاحب، منٹ آگے کبھی صاحب. میں تو ایک بات کر رہا ہوں شیخ حسن صاحب سے، پھر بات کرتے ہیں. السلام السلام علیکم علیکم. حضرت شیخ حسن صاحب. اب آپ کا چہرہ بالکل سامنے ہے. جی سر، آپ کی جی بڑی مہربانی تشریف زبردست. آوری کا شیخ صاحب. اچھا بات حضرت یہ ہے کہ آپ تو خود ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں جناب ان تمام جو مصنوعات اس وقت بن رہی ہے مشروبات کی شکل میں، حضرت شیخ حسن صاحب آپ سنیں گے خوش ہوں گے کہ یہ ماسکو سے لے کے افغانستان تک 14 ممالک ہے، اس میں میرا 80 کروڑ مسلمان رہتا ہے. اس میں باکو وغیرہ کے اندر اہل تشیع ہیں، باقی سارے علاقوں کے اندر اہل سنت ہیں اور فقہ حنفی کے ہیں. ان کے ایک دفعہ چیمبر آف کامرس کی میٹنگ تھی تو اس میں ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ مجھ سے فارسی میں انہوں نے بات کی. پھر ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مجھ سے انگریزی میں بات کی. کچھ علماء ان کے ساتھ تھے، انہوں نے عربی میں بات کی. انہوں نے مجھے کہا شیخ حسن صاحب کہ ہم جو یہاں رہنے والے 80 کروڑ کی جو آبادی ہے، اس میں ہم ووٹ کا ایسے پیتے ہیں جیسے آپ ملتان والے لوگ جو ہے لسی پیتے ہیں، پٹھان حضرات چائے پیتے ہیں. میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں، آپ بھی ماشاءاللہ مستقل چائے پیتے رہتے ہیں یا قہوہ پیتے رہتے ہیں. اس کی تحقیق اور ریسرچ کے لیے میں مری والی فیکٹری میں گیا اور میں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ بنتی کیسے ہے الکوہل. اس کے مطابق میں نے 3 باتیں کی، آپ بھی اس کی سنیں کے خوش ہو گئے. کہ ایک تو الکوہل جو ہے وہ الخمر نہیں ہے، الخمر اور چیز ہے، الکوہل اور چیز ہے. الکوہل ایسے ہے جس طرح کے میرے اردو بولنے والے کا تمباکو والا پان ہے جو میں نے 5 دفعہ کھایا بڑے بڑے شیخ صاحب علماء یہ کی باتیں ہمیں طبیعت سے. پتہ ہے، تو شیخ میں صاحب 2 یہ باتیں مہینے ہمیں سے پتہ ہے. برداشت سن کر لینا، دیکھیں یہ احادیث میں موجود ہے ہاں. کل مسکرن خمر، اور اہل بیت علیہ بے السلام شک کے بے احادیث میں شک ہے وجتنب کل مسکر، اجتنب کل مسکر. بے شک. اب آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو میرا اردو بولنے والا تمباکو والا پان کھا رہا ہے، یہ تمباکو والا پان بھی مسکر ہے جو میرے جیسے منٹ وہ نہیں کھا مسکر، سکتا. اس مسکر کی بات ہو رہی ہے نا جو لوگ پینے والی مسکر کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا شیخ صاحب اس کو چھوڑیں، الکوہل کو چھوڑیں. یہ تو ہاں اختلافی مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان، ایک دوسرے کو قانع نہیں کر سکیں گے، قناعت نہیں دے سکیں گے. آپ سے میں نے ایک رائے آپ کی معلوم کرنی ہے کہ متعہ کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، کیونکہ شیعہ مذہب میں متعہ جائز ہے. اللہ آپ کیا اکبر. فرماتے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا ماتھا چوموں. آئے ہائے. حضرت بات یہ ہے کہ فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن. میں نے اپنے اہل سنت علماء کو 80% قائل کر لیا ہے. میں نے کہا کہ متے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ متا حرام ہے اور اس کی بڑی مضبوط 3 دلیلیں ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ متے کہتے کے ہیں کہ اوپر ایک حرام ہے؟ پروگرام تھا اور بڑے قابل علماء بیٹھے تھے اہل تشیع کے. میں نے ان کو کہا کہ حضرات 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی ایک امام معصوم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ آپ کی ایک شیعہ روایت کے مطابق متا کیا ہو، میں مفتی شیعہ عالم میری مجھ سے پوچھ لیتے نا، میں دکھا دیتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متا کیا. میں حضرت سنیں میں حضور آپ چونکہ اہل بیت عظمت کو اور ان کا فقہ اس کو بیان کرتے ہیں. میرا آپ کی خدمت میں طالب علمانہ سوال ہے کہ 12 ائمہ معصومین میں سے ایک امام نے صرف ایک مرتبہ کیا کہ کسی ایک روایت کے مطابق متا کیا ہے، آپ مجھے ابھی بتائیں، میں حسن صاحب کی موجودگی میں اعلان کروں کہ متا حلال ہے. یہ میں دکھا دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، یہ آپ دیکھ لیں. میں آپ کو دکھا لیں، ایک کتاب ہے من لا یحذر الفقیہ لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، جزء ثالث. یہاں پر صفحہ نمبر 466، کتاب النکاح، حدیث 4615. بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انی لاکرہ للرجل ان یموت وقد بقیت علیہ خلۃ من خلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لم یأتها، کہ مجھے کراہت ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد مرے اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سنت پہ عمل نہ کیا ہو. تو میں نے عرض کیا، پوچھا فہل تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متعہ کیا ہے؟ فرمایا نعم، فرمایا کہ جی ہاں. وقرأ هذه الآية، اور انہوں نے آیت کی تلاوت کی ہے وَإِذَا أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا.
تلاوت کیا کہ جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ فرمایا ہے خود بنفس شریف. تو یہ ہمارے پاس حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ متعہ کو جائز نہیں سمجھتے؟ نہیں, میرا خیال ہے شیخ جی صاحب. حسن صاحب آپ کی بات میں نہیں کاٹ رہا, میں آپ کو بڑا عزت دیتا ہوں چونکہ آپ صاحب مطالعہ شخصیت ہو. میرا جو سوال ہے اس کے مطابق کہ 12 ائمہ معصومین میں سے اگر کسی امام نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ شیعہ کی کسی ایک روایت کے مطابق متع کیا ہے, ابھی مفتی عبدالقوی شیخ حسن کی برکت سے اعلان کرتا ہے کہ متع حلال ہے, حلال ہے, حلال ہے. کسی آپ مجھے کتاب وہ میں نہیں ہے روایات کہ دکھائیں, کس چلو آج نہ دکھائیں, آج نہ دکھائیں, میری ایک خواہش ہے آپ اگر اس کی اجازت دیں کہ ہر 15 دن کے بعد بروز ہفتہ آپ کی ہماری علمی گفتگو ہونی چاہیے. آپ اگلی دفعہ اس کا جواب دیں, کسی ایک امام کے بارے میں ایک روایت بتائیں کہ انہوں نے متع کی. شیخ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ کسی امام نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں اس بات میں دکھائیں کہ انہوں نے کی ہو. اہل بیت علیہم الصلوۃ, آپ سن لینا, ہمیں بھی بات کرنے کی اجازت دیں. رسول اللہ اہل بیت علیہم السلام نے بہت تاکید کی ہے کہ متع جائز ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے, متع فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, دیکھیں اگر کتب کی بات ہو رہی ہو تو حلیت صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کسی امام نے انجام دی ہو. یہ تو آپ کو اتنا آپ کو پتہ ہے. حلیت اگر کسی نے امام نے انجام نہ بھی دیا ہو, اس کا حکم دیا ہو کہ یہ جائز ہے, وہ جائز ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ تو واضح ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا جو سردار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واضح طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انہوں نے انجام دیا متع. بہرحال اب متع کو نہیں مانتے. مجھے بڑا تعجب ہے کہ آپ مسکر کو پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور متع کو جائز نہیں سمجھتے. میں استمتاع کو جائز سمجھتا ہوں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. اور متع کو میں اس لیے جائز, میں آپ کا دل نہیں دکھاتا, اس لیے جائز نہیں سمجھتا کیونکہ میرے پاس شیعہ حضرات کی میں نے چاروں کتابیں الحمدللہ پڑھی ہے. میں بڑا صاحب مطالعہ آدمی ہوں, اور سن 1982 سے لے کے 95 تک آپ کے جتنے شیعہ مجتہدین ہیں الحمدللہ ان کے ساتھ میری بڑی مذاکرات ہوتی تھی, مکالمات ہوتے تھے. لیکن آج تک کسی شیعہ عالم نے 12 ائمہ معصومین کے بارے میں کوئی ایک روایت بھی پیش نہیں کی جس کے اندر انہوں نے متع کیا. بہرحال اب صورت حال یہ ہے کہ حلیت کی شرط تو نہیں ہوتی نا. دیکھیں حلیت کی شرط یہ تو نہیں کہ کسی امام نے کی ہو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, قرآن نے اجازت دی ہے, یہ کافی ہے. پر پیغمبر نے کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام نے بولا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا. اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ 12 امام علیہ السلام نے انہوں نے کسی نے نہیں کیا ہے. چلیں, میرے پاس ایک کالر ہے, وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. مفتی صاحب ایک کالر, واٹس ایپ والے آ جاؤ. شیخ حسن, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کانت المتعۃ فی عہد رسول اللہ و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر. تو اس متع کو تو ہم بھی مانتے ہیں, لیکن وہ متع جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہو اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں, میرے دادا سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہوں, اس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے. اس لیے آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میری تحقیق کے مطابق خلافت حضرت فاروق اعظم کی تھی اور مشاورت سیدنا علی پاک کی تھی, جس کی وجہ سے یہ متع جو ہے یہ اب حلال نہیں ہے. اب فرمائیے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں صاحب مطالعہ ہے, ایسا کوئی مشاورت نہیں تھا, ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے, کوئی ایسا مجلس مشاورت تھا کہ مشاورے کے روح سے اہل بیت علیہ السلام نے مشاورت دی ہو کہ یہ حرام کیا ہو. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیخ حسن صاحب, آپ کو تو پھر خوش ہونا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی اتنا بڑا نام اہل سنت کا, اور وہ جو متع کے حوالے سے اسی طرح دلیری کے ساتھ خواتین کو خوش کر رہا ہے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ کا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے نا کہ آپ کو متع کو حلال نہیں کیا. مجھے تعجب. اچھا, یہ جو طلاق ثلاث ایک مجلس میں ہے پاکستان میں, اس کے کافی سارے پرابلمز ہیں. انفاذ طلاق ثلاث فی مجلس واحد, ایک مجلس میں 3 طلاق دینا, اس سے جو ہے اس سے وہ نافذ ہوتا ہے, اس کے بعد حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے. کیا آپ اس کے قائل ہیں یا کہتے ہیں نہیں ایک مجلس میں 3 نکاح جو ہے یہ بدعت ہے؟ محترم شیخ حسن صاحب, آپ مجھے سلام پیش کرے. میں کمیات کی طرف نہیں گیا, کمیات کی طرف تیر آ رہا تھی. میں گیا ہوں کہ کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی, صحیح ترمذی, جامع ترمذی کی حدیث ہے اور کتب اہل تشیع میں بھی موجود ہے کہ کل طلاق جائز الا طلاق المعطوف المغلوب علی عقلہ. ہم نے 7 لوگوں کی طلاق کو دیا ہے
اور الحمدللہ آج 3 طلاقوں کے خود مفتی عبد القوی کے فتوے اور تحقیق پہ عمل ہو رہا ہے کہ غضبان کی طلاق واقع نہیں ہوتی، ماتو کی نہیں ہوتی، مدہوش کی نہیں ہوتی، مغلوب العقل کی وہ طلاق واقع جو مدہوش نہ ہونا، جو مدہوش نہ ہو، 3 طلاق ایک مجلس میں دے دے نا، یہ سنت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، کو پتہ ہے۔ چلیں، ایک کالر ہے ہمارے پاس، ایک کالر آیا یو کے سے، یو کے کالر آ جاؤ بھائی، بات کرو مفتی صاحب سے، یو کے کالر واٹس ایپ سے۔ مفتی صاحب پھر کٹ گئے بھائی۔ یو کے کالر بھائی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سر میں یو کے مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال مفتی عبد القوی صاحب کے ساتھ ہے، کیا وہ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ سن رہے نہیں رہے، ابھی تو فریز ہے ان کا پکچر۔ سوال بولنے میں یاد کر لوں گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ مفتی قوی صاحب ماشاء اللہ اتنے ماشاء اللہ ان کے چاہنے والے ہیں، مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، ایک منٹ، مفتی صاحب دوبارہ فریز ہو گئے، پتہ نہیں کیا چکر ہے، ان کے فون میں کوئی پرابلم ہے۔ جی بولیں، خواتین ان کو فون کرتی ہوں گے۔ چلے میرا سوال کیا نام بتایا؟ ریکا راکھی، کیا بتایا اس کا کوئی چکر ہے؟ یہ کوئی ایکٹریس ہے؟ راکھی ساونت انڈین ایکٹریس ہے، وہ کوئی ایکٹریس ہے؟ انڈین ایکٹریس ہے، جی وہ ایکٹریس ہے، انڈیا کی ایکٹریس ہے، نہیں ہے، وہ مکس ہے، وہ تو ہندو نام لگتا ہے اس کا، ان سے کیا تعلق ہے؟ وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے، وہ ان کے اوپر مرتی ہے نکاح کرنے کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک کالر ہے آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، مفتی صاحب ایک منٹ، مانچسٹر سے ایک کالر ہے، مانچسٹر والے پوچھ لیں ان سے، سوال کر لیں اپنا۔ جی السلام علیکم مفتی قوی صاحب۔ علیکم السلام، آپ سوال کریں بھائی، سوال کریں۔ مفتی قوی صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے، جیسا کہ آج کل کی جنریشن ہے ہر طرح کے مطلب اوٹ پٹانگ چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح یہ سارے معاملات کرتے ہوئے زندگی کے اندر، کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایکٹر آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایکٹر آپ سے خواہش ظاہر کرتا ہے نکاح کرنے کی، تو ایسے آپ کون سا ورد آپ کے پاس ہے، یا ایسی کون سی آپ کے پاس گدڑ سنگی ہے، ایسی کون سی گدڑ سنگی ہے جو آپ کرتے ہیں اور چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں؟ محترم جناب، میرا سوال ہو گیا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں کہ میرے آپ کے سوال پہ شیخ حسن صاحب بھی مسکرا رہے ہیں اور میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ حضرت شیخ حسن صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگی ہے کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اہل تشیع علماء کو بھی، اہل سنت علماء کو بھی، آؤ بھی میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو، اور سارے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارے اپنے اتنے صاحب مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور حضرت صاحب مطالعہ جو ہے شیخ حسن صاحب جو ہے الحمدللہ، بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں مقام ادب میں ہوں، ابھی حضرت شیخ حسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی جو میرا دادا ہے، ان کے کتنے نکاح تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین میرا دادا ہے، اس کے کتنے نکاح تھے؟ مقام ادب ہے۔ ہم اہل سنت کی یہی خوبی ہے کہ الدین کلہ ادب۔ اچھا حضرت، اب شیخ حسن صاحب اور طرف آتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں صرف 3 سوالات ہیں، اور ایک تو آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اگر ہر 15 دن کے بعد آپ ٹائم عنایت فرمائیں، رات کو یہی پاکستانی ٹائم 10-11 بجے، چونکہ روزانہ شادیاں ولیمے ہوتے ہیں، تو اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فہم دین۔ میں آپ سے کچھ آپ کے مطالعے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ امت کو آپ کے مطالعے سے فائدہ ہو، تاکہ مولوی صاحب اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہر 15 دن کے بعد ہفتے والے دن رات کو 10-11 11:30 بجے آپ کی ہماری بات فہم دین کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب میرے صرف 3 سوالات ہیں، انتہائی مختصر، لیکن اس دفعہ جواب نہیں، 15 دن کے بعد۔ میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، میں آپ سے ایک سوال کروں، یہ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگا نا، آپ یہ مرد اور غیر محرم عورت کے ساتھ یہ آپس میں ڈانس کریں، یہ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے متعلق ڈانس کا؟ ہاں، کوئی نائٹ کلب ہے کہیں، یا کوئی شادی ہے، مرد اور عورت جو ہے مثلا سامنے کھڑے ہو کے ڈانس کریں، اس کا مطلب آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں شیخ حسن صاحب، بات یہ ہے محرم ہو غیر محرم ہو، میرے خیال میں اس میں اہل سنت میں اور اہل تشیع میں کوئی اختلاف نہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، میرے خیال میں حرمت و حلت کے حوالے سے فقہ حنفی ہو، فقہ جعفری ہو، سب کی رائے ایک ہے کہ فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے، وہ تو شادی کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ڈانس کی بات ہو رہی ہے، پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب جناب مفتی عبد القوی کی یہ خوبی ہے
کہ میں ہر اس محفل میں جاتا ہوں جہاں مجھے میزبان لے جائے. ٹھیک. اور میں نے ڈانس پہلے والی بھی میں عرض بھی کیا کہ ولا تازر و واضرۃ وزر اخرى، میں اس محفل کے اندر موجود ہوں. آپ تو خود ماشاءاللہ صاحب مطالعہ ہے. عالم کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، حضرت امام غزالی کا فرمان ہے کہ من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل. مفتی صاحب کی بلا اپنے لیے وہ نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ اس کے لیے کوئی جواز میں نہیں تلاش کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی عبدالقوی جب ہر محفل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میری قوم کون کون سے نشے کو استعمال کر رہی ہے، کون کون سے مشروبات کو پی رہی ہے، تحقیق فرماتے آج ہیں. کل ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ تحقیق فرماتے ہیں نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب مجھے پتہ چل جاتا ہے تو الحمدللہ میں وہاں ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہو، آپ میری بیٹیاں ہو، آپ میرے بچے ہو. میرے جو نواسے ہیں وہ بھی الحمدللہ صاحب اولاد ہیں. میری بچیاں، یہ جو تم سرخ رنگ کی گولی کھا رہی ہو، یہ جو تمہارا چرس پی رہی ہو، یہ تمہارا جو کیسے ڈانس والا پروگرام ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے. رات کو 3-4 بجے جب واپس جاؤ گی سوال کا جواب نہیں دیا میں کیا گزرتا ہوگا. میں جواب دے رہا ہوں نا کہ میرے نزدیک حرمت و حلت وہی ہے جو فقہ جعفری میں ہے اور فقہ حنفی میں ہے. یعنی ڈانس کرنا کیا ہے حرام ہے. وہ کیا ہے؟ اچھا آپ سے ایک طالب علمانہ سوال کرتا ہوں. جی سر. والمحصنات من النساء مصافحات، آپ دونوں کی ذرا وضاحت فرما دیں. مفتی عبدالقوی صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے آ جائے گا. مصافحات کون ہے اور محصنات کون ہے؟ یہ اول محصنات من النساء یہ قرآن کی آیت ہے. اس کا مطلب کیا سوال ہے؟ اچھا، اور آیت تو پڑھیں نا، آیت پڑھیں تو میں جواب دوں نا. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اس آیت کی روشنی میں نے اہل سنت علماء کو کہا ہے کہ خدا را متع کی طرف نہیں جاتے ہو تو استمتاع کی طرف تو آؤ. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. اسی میں محسنین مصافحین، اسی کے اندر محسنات، اسی کے اندر مصافحات. اگلے 15 دن کے بعد جو آپ مصافحات غیر مصافحات، غیر مصافحات ہوگا نا. صفحہ کا مطلب ہے نکاح کرنا، زنا کرنا نا. زکاہ سے تو منع ہے، زنا سے تو منع ہے. اچھا یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ استمتاع کرو، اس سے کیا مراد ہے آپ؟ میں وہی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے، محسنین کون ہے، مصافحین کون ہے. فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. یہ جو مزدوری دی جا رہی ہے استمتاع کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ یہ آئندہ جو 15 دن کے بعد آپ کی ہماری، اب میں آپ سے صرف 3 باتیں کرتا ہوں جو کہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے اور اس تینوں کے جواب شیخ صاحب آپ نے بڑے خطرناک جملے کہے ہیں. ایک منٹ شیخ صاحب آپ متع کو تو نہیں مانتے، آپ اجرت دے کے پیسے دے کے استمتاع کرنے کے قائل ہیں نا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور کہتے ہیں غیر مصافحات سے یعنی غیر ثانیہ عورتوں کو پیسے دے کے ان کے ساتھ استمتاع کریں، یہ جائز ہے؟ وہ استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے کو، استمتاع بولتے ہیں ٹچ کرنے، کس کرنے کو. یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی عورت جو زانیہ نہیں ہے، زنا نہیں کرتے، اس کو پیسے دے کے، اجرت دے کے، وہ آپ کی بیوی بھی نہیں ہے نا، اس کو پیسے دے کے بغل میں لے لو، یہ کس وس کرو، یہی کہنا چاہتے ہیں یہ جائز ہے بغیر نکاح کے؟ استغفر اللہ، میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ، استمتاع کرو، استمتاع کرو. 15 دنوں کے بعد آپ جو فرما رہے ہیں استمتاع کرو، یہ استمتاع کس سے ہوتی ہے نا؟ کہتے ہیں غیر مصافحات سے استمتاع کرو. آپ کہہ رہے ہیں نا 15 دنوں کے بعد اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے یہ بتانا ہے کہ محسنات کون ہے، مصافحات کون ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی، ابھی جواب دیتا ہوں. محسنات سنے نہیں، آپ ابھی جواب نہ دیں. آپ کا جو موضوع ہے وہ ہے تقابل کا. یہ ہمیں بھائی محسنات کا مطلب ہے، محسنات کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے محسنات کی جو شادی شدہ عورتیں ہیں، وہ یہ شادی شدہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، پاک دامن عورتیں. غیر مصافحات کا مطلب ہے کہ جو زانیہ نہیں ہے، جو عورت پاک دامن ہے، زانیہ نہیں، اس کے ساتھ شادی کرو. یہ کہہ رہا ہے قرآن. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ اس سے مراد متعہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے مراد استمتاع ہے.
یہ آپ یہ جو ہے نا آپ اجماع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس سے یہ آیا بلا شک بلا رائے بغیر کسی مخالف کے صرف متع کی بات ہو رہی ہے. سنیں جی میں صرف 10 سیکنڈ بات کروں گا. جی سر. اگر فمستمتعتم سے مراد متع ہے، اور حضور کے زمانے میں بھی متع تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی متع تھا، وسانتین من خلافت عمر بھی متع تھا، سیدنا علی پاک سے لے کے حضرت سیدنا امام حسن عسکری تک کسی امام نے زندگی میں ایک مرتبہ متع کیا ہے. اور شیعہ روایت تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پیش کرے. آپ ادھر جاتے ہیں دیکھیں ائمہ ادھر جائیں. آپ کو دیکھیں شیخ صاحب، دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز عورت جو مسلمان ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بنگالی عورت جو مسلمان ہے، مومنہ ہے، پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. کوئی حدیث ہے بھائی؟ کوئی حدیث ہے کہ کسی پیغمبر کسی امام نے کسی بنگالی عورت یا چائنیز عورت کے ساتھ نکاح کیو؟ وہ تو اہلیت کے لیے یہ شرط تو نہیں ہوتی ہے. اور بھائی جب امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ جائز ہے، یہ سنت ہے، ادا کیا کرو، تو آپ کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہ امام نے خود کیا ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنگالی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جائے. تو بنگالیوں سے شادی کرنا حرام ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پنجابی عورت سے شادی کی ہے؟ نہیں کیا جی. پنجابیوں سے شادی کرنا حرام ہے. دکھاؤ پنجابی سے شادی کیا ہو. یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ استدلال آپ کی باطل ہے. حلیت کی یہ شرط نہیں ہوتی کہ وہ خود کر کے دکھائیں. وہ کہہ دیں کہ کر دو تو جائز ہے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیا اس کے اندر ایمان والی بنگالی عورت داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، فمستمتعتم به منہن میں بھی، فمستمتعتم به منہن ان عمومات میں سب کے لیے کہ بھئی متع جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کرنے کی آپ نے اتنی کمزور بات کی ہے، لیکن آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کی گرفت نہیں کرتا. اب میں صرف 3 سوال کر کے اجازت لیتا ہوں. پوچھ لیں مفتی صاحب. اگلے 15 دنوں میں میں اس کا جواب دینے مطالعہ کر کے. چلیں وہ جی سر. پہلی بات حضرت شیخ سے بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ مجھے یہ بتائے اگلے 15 دن کے بعد مطالعہ کر کے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں سیدنا علی پاک کی عزت، عظمت، شخصیت اور سٹیٹس کیا تھا. پہلی بات. دوسرے نمبر کے اوپر حضرت بی بی شہر بانو کون ہے، اس وقت آئی مدینہ طیبہ میں، اس زمانہ خلافت میں آئی. سیدنا فاروق اعظم نے خود نکاح پڑھایا. امام حسین کو کہا کہ یہ میرا شہزادہ ہے. اب آگے مقام ہے کہ اب نکاح فاروق اعظم پڑھائیں اور اس سے حضرت امام زین العابدین بی بی شہر بانو سے پیدا ہوں. آپ حضرات کے اور ہم سب کے 10 اور 11 ائمہ معصومین پیدا ہوں. میں تو ادب والا ہوں. میرا ماٹو ہے الدین کلہ ادب. میں تو ہوں با ادب با نصیب. آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. آپ کے لیے آپ کے علماء بہت کچھ کہہ رہے ہیں. میرا چونکہ شیعہ علماء سے بھی تعلق ہے اور سنی علماء سے بھی، مجتہدین سے بھی، سب سے. بہرحال میں آپ کا دل نہیں دکھاتا. پہلا سوال یہ ہے کہ فاروق کے زمانے خلافت میں علی پاک کی عزت کیا تھی، عظمت کیا تھی، سٹیٹس کیا تھا، یہ آپ نے بتانا ہے. یہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی سن لیں. ابھی شیخ صاحب ابھی سن لیں. ابھی تو 2 ہفتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی جواب تیار لے لو. صحیح ہے؟ دے دوں جی. تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا جو ابو بکر عمر کے صحابان کے زمانے میں اسٹیٹس کیا تھا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ان کی اہلیہ کو شہید کیا گیا ہے، ان کے حق خلافت کو چھینا گیا ہے، فدق کو چھینا گیا ہے. بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، فدق کو نہیں دیا گیا، وہ ظلم کیا گیا. پوری دنیا تاریخ جانتی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ ظلم و ستم کا آغاز ابو بکر کی خلافت کے زمانے سے ہوا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی کل مؤمن من بعد، علی خلیفتی علی کل مسلم من بعد. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ولی من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور ابو بکر متعلق یہ جملے تو نہیں بولے تھے نا. ابو بکر پہ تو واجب تھا کہ ان کی اطاعت کرے. ان لوگوں نے وہاں پہ ایک عسکری انقلاب کر دی اور جو امام برحق تھا اس کے حق کو چھینا، اس کے گھر پہ حملہ کیا اور خود اپنے امام بنا دیے. یہ حالت تھی اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے متعلق کہ ایران سے ان کے شاہی خاندان کے 3 بیٹیوں کو قیدی بنا کے لائے تھے مدینہ منورہ میں، اور عمر بن الخطاب ان کو فروخت نیلام کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہ بولی لگے، جو خریدنا چاہے خرید لے. تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا اس زمانے میں کہ یہ بہت غلط بات ہے، یہ ظلم ہے. ایک شریف خاندان اور ایک بادشاہی خاندان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ،
اگر کسی قوم کے شرفا آپ کے پاس آ جائیں تو ان کا احترام رکھنا، یہ ان کی حیثیت یہ نہیں بنتی کہ تم ان کا نیلام کراؤ غلاموں اور کنیزوں کے بارگاہ میں. تو عمر بن الخطاب نے کہا تھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا تھا کہ ان کو اجازت دے دو، ان شہزادیوں کو، کہ یہ جن سے چاہیں یہ شادی کر لیں، اور پھر بیت المال میں سے اس شخص کے عطا میں سے وہ نکال لو اس کا جو اس کی قیمت ہے. تو عمر نے مان لیا تھا. تو بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ خود نے امام حسین علیہ السلام کو انتخاب کیا تھا کہ میں ان سے شادی کروں. پہلے بھی انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کو جانتی تھی. اور دو مزید عنوان کے جو دو بہنیں تھیں، ایک نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کے صاحبزادے سے، اس طرح انہوں نے سب بنی ہاشم میں ان کی شادیاں ہو گئی تھیں. تو اس طرح، اور یہ کہنا کہ عمر بن الخطاب نے ان کا نکاح پڑھا، یہ سب غلط ہے. اور یہ بی بی شہربانو سلام اللہ علیہ کی داستان ہے. ٹھیک ہے نا جی سر؟ اچھا، میں ویسے آپ کے سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت زیادہ صاحب مطالعہ ہو، لیکن آپ کی رٹی ہوئی تقریر صورت الفاتحہ کی طرح میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں، آج بھی سن رہا ہوں. اب میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم بیت المقدس جاتے ہیں، پوری خلافت اسلامیہ کی امامت علی پاک کو دیتے ہیں. سیدنا علی پاک کی مشاورت سے 13 فیصلے ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں. یہ موتے والا مسئلہ جو ہے یہ بھی میں ثابت کروں گا کہ اس میں خلافت فاروق اعظم کی تھی، اور مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے، امام کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آپ کی غلط فہمی ہے. یہ اس طرح کی کوئی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے. کیا امیر المومنین علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے تھے بیت المقدس؟ یہ بھی جھوٹ ہے. کہ انہوں نے مشورہ کر کے کوئی مجلس تھا وہ متعلق آرام کیا، یہ بھی جھوٹ. اس کسی کوئی ایسے وہمیات ہیں، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے. چلو میں یوں کرتا ہوں کہ میرے ساتھ عمان کے جو ہے نا العبادیہ فرقۃ من فرق الخوارج، وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھتے ہیں، شیعہ علی میں سے ہیں. اگلی دفعہ میں رابطہ کرتا ہوں، وہ بھی خوارج شیعہ بن گئے. سبحان اللہ. بے ادب آدمی کے لیے بے ادب آدمی چاہیے، آپ کے لیے خارجی چاہیے. مفتی عبدالقوی آپ کے ساتھ نہیں بات کر سکتا. مفتی عبدالقوی نے ادب سے بات کرنی ہے، حقائق سے بات کرنی ہے. آپ نے رٹی ہوئی تقریر کی طرح سورۃ فاتحہ کی طرح پڑھ دینا ہے. میں نے دروازے کی بات کر رہا ہوں، میں تو پوچھ رہا ہوں کہ حضرت بی بی شہر بانو کے بارے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی ایک شہزادہ ہے جس کا نام حسین ہے، اور حضرت نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت امام حسین پاک کا نکاح کوئی حقیقت نہیں. اسی سے سیدنا چلو اب آپ انکار کرتے رہو تو اس کا کوئی حرج نہیں. کوئی حوالہ دکھائیں نا، کسی کتاب میں دکھائیں تو ہم دیکھیں نا. بھائی وہ ہے، آپ بناتے جا رہے ہیں نا. آپ نے وہ جو تقریروں میں سنا ہے علماء سے، اسی کو بیان کر رہے ہیں نا. سنیں میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اس کا جواب آپ نہ دیں، کیونکہ آپ کے پاس وہی رٹی ہوئی تقریر ہے سورۃ فاتحہ کی طرح، دروازے والی، ادھر والی، فلک والی. میں کہہ رہا ہوں 15 دن آپ بھی مطالعہ کریں، 15 دن میں بھی مطالعہ کرتا ہوں. میں ثابت کروں گا سیدنا علی کے فرمان مبارک سے کہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے کے اندر حضرت کا سٹیٹس کیا تھا، حضرت کی عزت کیا تھی. شیخ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. شیخ صاحب ایک سوال میرا آپ سے. دیکھیں آپ فتویٰ دے رہے ہیں اندر کہ الکوہل جو ہے یہ خمر نہیں ہے اور یہ جائز ہے. سوال آپ، اور صرف خمر حرام ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ احادیث صحیح ہیں کہ کل مسکرن حرام یا کل مسکرن خمر. مسکر جو بھی ہے، ہاں جو بھی پینے والی چیز ہے جو آپ کو نشہ دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً آپ کو نشہ دے، اس کا تھوڑا سا بھی آپ کو نشہ دے، یہ حرام ہے. آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ یہ جو الکوہلک ڈرنکس ہے، دیکھیں وسکی ہے، وسکی کو لوگ وائن نہیں بولتے. وسکی اور وائن میں فرق ہے. ٹکیلا ہے، ٹکیلا اور وائن میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو وائن نہیں بولتے، خمر نہیں بولتے، لیکن وہ ہے مسکر. وہ اسی طرح بنتا ہے، اس کے طریقہ کار میں اتنا فرق نہیں ہے وہ اس کے اور وائن میں. تو آپ ان احادیث کو کیوں نظر انداز کرتے ہیں کہ کل مسکرن خمر؟ آپ نے میرے خیال میں میری اب تک کی گفتگو نہیں سنی تھی، آپ کو کسی نے غلط بتایا. میں نے یہی کہا ہے کہ جب کل مسکرن خمر ہے، الکوہل حرام ہے، تو پھر تمباکو والے پان کے بارے میں بھی یہی کہیں کہ وہ حرام ہے، نسوار کے بارے میں بھی کہیں کہ وہ حرام ہے. آپ کا اور آج ہمارا متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ 2 کروڑ پان مسکر ہے، تو وہ بھی حرام. پان کس نے بولا مسکر ہے شیخ صاحب؟ پان کیسے مسکر ہے؟ چلو میں سنیں آپ اپنی لوکیشن بھیجیں، میں اپنے کسی طالب علم کو امریکہ میں بھیجتا ہوں، وہ حضرت مفتی اعظم کا پان آپ کو پیش کرے گا. 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کتابیں کدھر ہیں اور میری عادت کدھر ہے اور میں کدھر. دنیا کے اندر سگریٹ بھی مسکر ہے، سگریٹ مسکر ہے، سنیں سگریٹ مسکر ہے. وہ کیا ہے؟ تمباکو والا پان ہے،
अपना ये जो आपके नस्वार, ये 4.5 करोड़ मेरा पठान खा रहा है नस्वार, जो आप और ये मैं एक मुस्किर मिनट नहीं है नहीं खा भाई, ये सकते। नस्वार पान ये मुस्किर नहीं है भाई। अच्छा चलो, ये जो अपना मैं आपको एक पान भेजता हूँ तंबाकू वाला, मुस्किर का एक मकतब है, नस्वार भेजता मतलब हूँ, है आपने इंटॉक्सिकेंट, खाना है, आप इंटॉक्सिकेटिंग। मुझे अपनी कोई नहीं लोकेशन कहता भेजें। दुनिया में कि मेरा तंबाकू तालिब इल्म इंटॉक्सिकेट आके करता है। अमरीका आपने देखा शहर में आपको तंबाकू का किसी ने इंटॉक्सिकेट करता है? टोबैको इंटॉक्सिकेटिंग है? कोई नहीं कहता। मैं कभी सवाल नहीं किया लहर साहब, मैंने जवाब कभी नहीं नहीं मैं सुना कि हजरत भाई शेख हसन तंबाकू, साहब, नस्वार, आप चूइंग मुझे टोबैको सुने, या स्मोकिंग टोबैको ये इंटॉक्सिकेटिंग है। दुनिया में मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना कि कोई इंटॉक्सिकेटिंग का लफ्ज टोबैको के लिए इस्तेमाल करता हो। शेख साहब, मैं तो आप हजरत शेख, मैं तो कह रहा हूं कि आप अपना, आपका कोई नुमाइंदा देखें शेख साहब, अगर आपके लिए साबित है ना, अगर आपके लिए साबित है कि नस्वार मुस्किर है, तो नस्वार को हराम कर देना, ना कि ये कि आप विस्की को हराम कर देते हैं, विस्की को जायज कर देते हैं। अगर आप देखें, पहली बात यह कि नस्वार मुस्किर नहीं है। अगर आपके लिए साबित है कि नस्वार मुस्किर है तो कुल्लु मुस्किरिन खमर, ठीक है ना, कुल्लु मुस्किरिन हराम, तो इसका मतलब है कि आप नस्वार को हराम करते हैं, ना कि विस्की को आप हलाल करते हैं। नहीं, सुने। अच्छा, ये सुने, मैं इसको हराम नहीं कहूंगा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं एक मुफ्ती आजम साहब का तंबाकू वाला पान आपके पास भेजता हूं, आप उसको तनावुल फरमाएं, 2.5 से 3 मिनट के बाद मुझे जहर देंगे बताएं मुझे कि आपकी जहर देने के दिमागी चक्कर में। कैफियत खुमार के हवाले से क्या है। फिर इसी तरह मैं आपको नस्वार भेजता हूं, आप अपने कोर्ट में रखें, मेरे सामने तनावुल फरमाएं, 2.5 से 3 मिनट के बाद अच्छा मुझे बताएं कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या है। शेख साहब, मेरे एक और सवाल दे दो मुझे, एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो। आप जी, जो फरमाएं। कहते हैं कि ना ये अल्कोहल जायज है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मसलन विस्की शिस्की आ जाता है, ये आप खुद पीते हैं, ड्रिंक करते हैं आप? मेरे बेटे, जो आप बात कह रहे हैं ना, सुनी सुनाई, इन जाअकुम फासिकुन, उस दिन मेरे कमांडर इन चीफ ने यही बात की है, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। आप भी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं और पता नहीं कैसे फासिक ने आपको बताया। मेरा फतवा ये है कि अगर मुफ्ती आजम और 2 करोड़ उर्दू बोलने वालों का तंबाकू का पान हलाल है अगर, और इसी तरह 4.5-5 करोड़ पठानों की नस्वार हलाल है, तो फिर अल्कोहल भी मशरूब मगरिब है, इसको अब्दुल कबीर साहब, खुमार हलाल होना चाहिए, वरना मेरे अब्दुल नजदीक कबीर नस्वार साहब, भी हराम है। मुफ्ती आजम का जरा नाम ले लीजिएगा। आप मुफ्ती आजम किन्हें कह रहे हैं? मुफ्ती आजम क्या मतलब, क्या मुराद है आपका आसिफ भाई? जो सबसे बड़े, जो फतवा देने में सबसे बड़े हैं ना पाकिस्तान में, मुफ्ती आजम, जिनका मुफ्ती पूरा आजम प्राइज है। शफी उस्मानी, वही है, उसी की बात कर रहा पता नहीं, अब यहाँ पे मुफ्ती आजम वो शफी उस्मानी भी हैं और फिर वो भी हैं, क्या नाम है उनका, जो रोयत में थे, क्या नाम है उनका, रोयत हलाल कमेटी थे, अहले सुन्नत के देखें, मुफ्ती आजम है, ये मतलब जो वो काफी सारे हैं। ये अब हदीस मुझे है नहीं पता कुल्लु कि इनका मुस्किरिन नाम क्या हराम है। कुल्लु मुस्किरिन खम्र, उस जमाने में तंबाकू तो थी नहीं ना, तंबाकू की तो बात नहीं हो रही थी उस जमाने में। ये जब मुस्किर कहा गया है, ये मायात में जो मुस्किर हैं उनकी बात हो रही थी, जो लिक्विड माय हैं कि मसलन वो खमर नहीं है, शराब नहीं है, लेकिन इसका वो मस्त कर देती है इंसान को मस्त कर देता है, तो उसकी बात हो रही है। तो वैसे अल्लाह यार साहब, फिर चाय क्या ये भी मुश्किल में आएगी? नहीं, मतलब कहाँ मुस्किर है भाई, चाय टाइम कहाँ मुस्किर है? सवाल है मेरा, मतलब चाय यानी काफी मैं पीते हैं, कहाँ मुस्किर यह है ना कि आपके अक्ल को वो बिल्कुल फारिग कर दें। जो पीते हैं ना, जो लोग नशा एक वजह कहते हैं। हाँ मुस्किर करते हैं, वो उनको नशा, वो ऐसा नशा नहीं जो मसलन जो सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा और होता है ना, उसके नशे की बात हो रही है। जो उस तरह की नशा रखता हो वो आ गया हराम है। कवि साहब हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम कवि अस्सलाम साहब, रहमतुल्लाह। बस मुफ्ती आजम का नाम बता दें, मतलब आप मुफ्ती आजम कह रहे हैं, मेरे उनका पान की बेटे, भी आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुने, मैंने हजरत शाह अहमद नूरानी साहब का कितना बड़ा नाम है मुहिब्बीन में, हमारे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का कितना बड़ा नाम है उलमाए देवबंद और वफाक में, हमारे जनाब शिया उलमा थे अल्लामा रजी मुजतहिद, कितना बड़ा नाम था, कराची के अंदर थे। मैं बड़ा ताकीकी आदमी हूँ, मुझे तो खुशी है कि आज मैं एक साहिब मुताले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुफ्ती साहब, मुझे पान का आप जिक्र कह रहे हैं, रट्टी हुई बातें की है, उससे मुझे अफसोस हुआ, खुदा की कसम। मैंने कहा मैं साहिब मुताले से गुफ्तगू करूंगा, मजा आएगा। हाँ, मैं आपसे ये, साहिब मुतालिया ही है। अगर दुनिया के अंदर 2 करोड़ उर्दू बोलने वाला
तंबाकू वाला पान खा रहा है, जो मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरा शेख, मेरा बेटा हसन अल्लाह यारी 2 मिनट नहीं खा सकता, मैंने 5 मरतबा तजर्बा किया है, और हजरत को मैं भेजता हूँ नस्वार आला तरीन, हजरत अगर 2-2.5 मिनट अजमा ले, खा ले, मैं सलाम पेश करता हूँ। मैंने तो एक भाई इल्मी बात की है, हर मुस्किर जब खमर है, हर मुस्किर हराम है, तो फतवा दे शेख हसन अल्लाह यारी साहब कि इसकी वजह से, तंबाकू की वजह से भी खुमार होता है, और नस्वार की वजह से भी होता देखें है, अल्कोहल की वजह से होता है। मैं खुदा की कसम इनकी तारीफ करूंगा और कहूंगा कि अल्कोहल भी हराम, नस्वार वाला पान भी हराम, और तंबाकू वाला पान भी हराम। ये कौन सी भी जनाब मुनाफिकत वाली बात है कि मुफ्ती आजम खाए, शेख हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हराम नहीं समझते भाई शेख साहब, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हम हराम नहीं समझते। इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है वो और चीज है, ठीक है ना, उसको कोई पीता भी नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है ना, जो सफाई के लिए होता है, उसको तो कोई कह रहे हैं, हाँ उसको तो कोई नहीं पीता। बात हो रही है उन चीज, उन ड्रिंक्स की बात हो रही है जिनको खमर नहीं बोलते, जिन पे लफ्ज वाइन का इतलाक नहीं होता, लफ्ज खमर का। जैसे विस्की है, जैसे टकीला है, जैसे वोडका, जैसे बियर है, वोडका है, ठीक है ना, टकीला है, ये चीजों पे लफ्ज खमर, लफ्ज वाइन का इतलाक नहीं होता। आप कहते हैं कि ये जायज है, ठीक है ना, ये सरी अहादीस के खिलाफ है। सुनो, बिल्कुल सरी हराम है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक ताकीकी आदमी हूँ। 80 अच्छा, आप वोडका को हराम समझते हैं या हलाल समझते हैं? अफगानिस्तान तक वोडका हलाल या हराम है शेख साहब? वोडका हलाल या हराम है? वोडका उसी तरह हलाल है तंबाकू वाले पान की तरह, उसी तरह हलाल है। तो क्यों कह रहे कि जायज है भाई? क्यों तो हम तो कहते हैं हराम है ना। तो अल्कोहल भी हराम है, बस हराम है, हराम है। आपका मेरा अच्छा, जिस वोडका जायज है और विस्की भी जायज है, बोलने वालों का विस्की भी जायज है ना शेख साहब? 4.5 करोड़। हाँ, अब मेरी तस्दीक सुनो। वोडका शेख साहब, वोडका जायज है, विस्की भी जायज है? जी जी फरमाइए। विस्की भी जायज है? ओहो, मैं वही तो बात कह रहा हूँ हजरत, मैं किसी को जायज पान नहीं तो कह रहा। हलाल है ना, पान तो हलाल है, विस्की भी जायज है। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ को छोड़ें, विस्की जायज बता है। रहा हूँ ना हजरत बता रहा हूँ, सिर्फ 10 सेकंड ये गोल करके ना बताए ना, साफ बताएं भाई, ये हलाल या हराम है, एक कह दो, विस्की जायज है हलाल है। ओहो, मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड तो दे मुझे, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। तंबाकू वाला पान भी मुफ्तर है, हराम है, जो 2.5 करोड़ मेरा उर्दू बोलने वाला खा रहा है। 4.5 करोड़ 5 करोड़ पठान वो खा रहा है। मुस्किर ही नहीं है भाई, वो मुस्किर ही नहीं है, ऐसे ही कह रहा है मुस्किर। 80 करोड़ मुसलमान सुने 80 करोड़ मुसलमान जो वोडका पी रहा है वो भी हराम है। अलबत्ता आपको एक बात ताकीकी बता दूं, मैं ताकीकी आदमी हूं, ये जो वाइन है ना, ये खामर के करीब है। बाकी विस्की हो, वोडका हो, ये सारी नशा आवर मशरूब है। अगर तंबाकू वाला पान हलाल है तो ये हलाल है, अगर तंबाकू वाला पान हराम है तो ये हराम है। तो आपने हलाल कर दिया ना, तो आप पान खाते हैं खुद? आपको बता दूं शेख साहब, आप पान खाते हैं? मैं नहीं खाता, मैं सर मीठा पान खाता हूँ। मैं ये पान तंबाकू वाला पान जायज है या हराम है? आपके फतवे के मुताबिक हराम है। तौबा तौबा, नहीं, आपने कभी नहीं बोला कि तंबाकू हराम है। इसका देखें, आप सुन लेना, आप सुन लें, देखें मैं आपको बता देता हूं इसकी वजह क्या है। देखें रसूल, अब आप माने या ना माने, मैं तोज़ी देता हूं, लेकिन आपका दिल, आप तो नहीं मानेंगे ना, आप तो नसीहत के दायरे से निकल गए ना। वो तो हदीस वदीस और कुरान क्या है तो आपके लिए वो तो उस काने तो नहीं होंगे। जो आदमी एक रास्ते पे चल गया है, जिसको मकबूलियत इसी रास्ते से मिलती है, ख़वातीन में, नौजवानों में, कि हर चीज़ को हलाल कर दे भाई। डांस हलाल, किसिंग हलाल, वो कहते पैसे दे के वो किस करो, वो सब जायज़ है। और भाई ये शराब वराब सब हलाल कर, वो तो आपने मानना तो है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तंबाकू जो है ये पहले ज़माने में नहीं होता था। तंबाकू का इक्तिशाफ कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। यानी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, इसको दरियाफ्त होने से पहले पुरानी दुनिया में यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, ये तंबाकू नहीं होता था। तंबाकू को अंग्रेज़ों ने लाया है अमेरिका से। पहले यूरोप में रवाज आया, फिर अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर में आए तो ये अपने साथ लेकर आए तंबाकू को। पहले तो यहाँ पे तंबाकू नहीं होता था। और बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं जो अमेरिका से आए, पुराने दुनिया में नहीं होते थे। जैसे मसलन आलू है, आलू पहले नहीं होता था, ये अमेरिका से दरियाफ्त हुआ है। टमाटर है, टमाटर पहले नहीं होता था, टमाटर अमेरिका से दरियाफ्त। इसी तरह कई सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, तंबाकू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था,
لیکن وائن کے علاوہ دوسرے جو ڈرنکس انٹاکسیکیٹنگ ہوتے ہیں یہ ہوتے تھے، جو مسکر ڈرنکس ہیں یہ وائن کے علاوہ، شراب کے علاوہ ہوتے تھے، لوگ بناتے تھے ان کو، وائن نہیں کہتے تھے، ان کے دوسرے نام ہوتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث ہمارے ہاں بھی ہیں آپ کے، کہ ان مسکرات میں سے یہ سب حرام ہے، یہ سب نجس ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے آپ نے بچنا ہے. تو لیکن یہ ٹوبیکو ہے، یہ اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں تھیں، ان کے متعلق حدیث موجود ہے. اور پھر یہ کہنا کہ تمباکو مسکر ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تمباکو مسکر نہیں ہے، اسکار اور چیز ہے، تمباکو کا نشہ اور ہے، ٹھیک ہے نا. تمباکو کا نشہ، نسوار کا نشہ، سگریٹ کا نشہ، یہ وہ شراب کے نشے جیسا نہیں ہے، وہ اسکار ہے، یہ اسکار نہیں کہلاتا. یعنی ایک چیز جب یہ حلال و حرام کس چیز کتاب ہے؟ عناوین کتاب ہے. ایک چیز جب مسکر ہی نہیں ہے تو اس پہ اسکار کا حکم نہیں آئے گا. تمباکو جب مسکر ہی نہیں، یہ زور سے لگا ہوا کہ تمباکو کو مسکر ثابت کریں، تمباکو مسکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہوا تمباکو آپ پی لیں، تمباکو میں عادت نہیں ہے، وہ آپ کو مثلا الٹی آئے گی، آپ کو سر درد ہوگا، یہ مسکر تو نہیں ہے کہ مسکر ہوگا، کہ آپ کو جیسے شراب کا مسکر، وہ ہے ہی نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا. اسکار اور چیز ہے. اور پھر یہ اس زمانے میں تھی نہیں، اس کے متعلق کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ڈرنکس کے متعلق حدیث موجود ہے، کل مسکرین حرام. یہ کل مسکرین یہ تمباکو کو اس لیے انکلوڈ نہیں کرتا کہ اس زمانے میں تھی نہیں، لیکن ڈرنکس موجود تھے، ان کے متعلق حدیث موجود ہے. لہذا چاہے واڈکا ہو، چاہے ٹکیلا ہو، یہ جتنے ڈرنکس ہیں جن کو وائن نہیں کہتا ہے، جن کو آپ جائز سمجھتے ہو نا، یہ سب کے سب حرام ہے. اچھا، آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا شیخ صاحب. میں جواب دے رہا ہوں. نہیں دیا نا آپ نے واضح جواب نہیں دیا. آپ خود یہ وائن کے علاوہ دوسری چیزیں پیتے ہیں، بیئر شیر پیتے نہیں پیتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پہلا میں نے یہ بات کی کہ میں آپ کو تمباکو والا پان بھجواتا ہوں، اگلے 15 دنوں کے بعد آپ تک پہنچ جائے گا. آپ نے اس کو تناول فرمانا ہے، پھر مجھے بتائیں گے کہ اس کے اندر خمار عقل ہے یا نہیں، یہ آپ پر ہے. میں آپ کو نسوار بھجواؤں گا، آپ نے اس کو 2 منٹ ہونٹ کھینچے رکھنا ہے یا ناک پہ چڑھانا ہے، پھر مجھے فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے، انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، جب تک علم درست ہے، قول درست ہے، کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں ہے. مشکل وہی ہے وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. چلیں بھائی، چلیں وہ آپ نے حدیث تو تو ماننا نہیں ہے نا، آپ سے کیا اس موضوع پہ بات کرنا ہے. آپ اس سوال کے جواب دے دیں، آپ خود پیتے ہیں؟ میں بالکل قطعی طور پہ نہیں پیتا. اب آپ پوچھتا ہوں، آپ ہومیوپیتھ دوائی پیتے ہو؟ ہومیوپیتھک دوائی؟ میں بھی فی الحال بیمار نہیں ہوں، پینے کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. 90% سے لے کے 99%. اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں شیخ صاحب، آپ تو مجھ سے یہ آپ کے صحابہ دیکھیں، پرانے زمانے میں اگر آپ کو مطالعہ ہے، نبیذ جس کو کہتے ہیں نا، نبیذ جو مسکر بھی ہے، بہت سارے محدثین مجتہدین پہلے پیتے تھے، آپ کو پتہ ہے نا نبیذ؟ آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ جو شعیر سے بنتا ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. پیتے تھے. آپ اگری کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدثین ہوتے تھے، یہ پیتے، یہ مسکر بھی ہے، پیتے بھی تھے، صحیح ہے؟ بالکل بالکل. صحابہ بھی پیتے تھے. بات حضرت یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات ایک ہی ہے. ہر مسکر، چاہے وہ تمباکو کا پان ہو، چاہے جناب وہ کیا ہو، سوار ہو، چاہے وہ حشیش ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، البتہ اس میں اختلاف ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ مسکر کا تعلق اس سے مشروبات سے ہے، اس کا تعلق ایسی چیزوں سے نہیں ہے جو ناک کے ذریعے ڈالی جائے. تو مانا یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے رہے ہو یہ شیخ صاحب ہے اور آئیسا یہ حلال ہے. شیخ صاحب، میں آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں. آپ نے 2-3 دفعہ کہہ دیا نا، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. آپ نے کہا متع نہیں ہے، استمتاع کرو. آپ اپنا یہ موقف واضح طور پہ بتائیں، آپ کا کیا موقف ہے؟ استمتاع کرو کیا مطلب ہے؟ شبہ سنے آپ مجھے صرف 1.5 منٹ آپ دے دیں. متع 2 وجہ سے حرام ہے. ایک تو اس کے اندر ہے وقت کا تعین. متع کو چھوڑیں، متع تو آپ نے کہہ دیا حرام ہے نا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے کیا مراد ہے آپ کا؟ ہاں، میں نے نہیں کہا، میں نے متع حرام نہیں کہا، میں نے تو کہہ دیا کہ حضرات ائمہ معصومین میں سے
जब किसी اور بھائی एक متا माह से مان एक لیتے ہیں बार جو के بھی बाद حلال ہے حرام ہے اس سے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ نے کہا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریدہ. آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو. اس سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ نیٹ کیا ابھی آ جاتا ہے. یہ کیا انہوں نے عجیب جملے کہے ہیں. استمتاع دیکھیں عربی زبان میں ہوتا ہے جیسے اردو زبان میں ہے نا کہتے آگے ہیں آگے مزے اٹھانا. استمتاع کا مطلب ہے مزے اٹھانا, لذت اٹھانا, لفظی معنی اس کا ہے. یہ کہتے ہیں پیسے دے کے عورت کو تو مزے اٹھایا کرو. یہ ذرا اپنے موقف کی تبیین کریں, تشریح کریں کہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں. ہاں حضرت آپ وہ میری غیر موجودگی میں جو بات کر رہے ہیں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, میرا عمل بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایک ہے متع, ایک ہے استمتاع پہ وہ رک جاتے ہیں. استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جائے. ہاں وہ فریز ہو استمتاع پہ پہنچ کے فریز ہو جاتے ہیں. بڑا اہم نقطہ ہے جہاں پہ پھر آ گیا. بس میں 2 منٹ اگر ہے تو کیمرہ بھائی صاحب کے پاس رکھیں, وہ جب ان کی شکل کسی کو پیسے دے کے اور کسی کو پیسے دے کے مزہ لے سکتے ہیں نا, مراد یہی آپ کا. استغفر اللہ. آپ جیسا اللہ کا ولی جو ہے میرے اوپر یہ تو الزام آپ لگائے. اپنی موقف کی تشریح کریں نا کہ آپ کیا مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں متع نہ کرو استمتاع کرو, کیا مطلب مراد ہے؟ سنو آپ مجھ سے یہ سوال فرما سکتے ہیں کہ متع حرام کیوں ہے اور استمتاع حلال کیوں ہے؟ استمتاع کیا ہے اور متع کیا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں استمتاع کیا اس لیے متع حرام کچھ ہے. مجھے پتہ ہے کیا چیز ہے. استمتاع آپ بتائیں کہ آپ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, آپ نے کہا پیسے دے کے استمتاع کرو. کیا مطلب ہے, کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ اچھا سنیں آپ کے چلو استمتاع پر میں رہتا ہوں. آپ کا استمتاع جو جس کی آیت میں نے تلاوت کی وہ متع سے 2 وجہ سے بہتر ہے. ایک تو اس کے اندر وقت کا تعین نہیں, دوسرا متع کے حوالے سے میں نے اہل تشیع علماء کو کہا استمتاع ہے کیا کہ آپ چیز؟ کے ہاں آپ بیوہ کہتے ہیں ہو متع سے سکتا ہے. بہتر, پہلے بتاؤ نا ہے کیا میں چیز. بتا رہا ہوں نا, بتا ہاں رہا ہوں چلیں بتا رہا بتائیں. ہوں حضرت بتا رہا ہوں. اس تعلق کے اندر وقت کا تعین ہو وہ متع ہے, جس میں وقت کا تعین نہ ہو وہ استمتاع ہے. جس قبول کے اندر بیوہ قبول اور ایجاب ہے مسلسل یا نہیں ہے؟ کرو یہ رک گئے. یا اپنی بیوی کے ساتھ استمتاع کر رہا ہے, اس کی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ, یا کسی بغیر نکاح کے, بغیر ایجاب و قبول کے کسی کو پیسے دے کے ایسے مزے اٹھایا نا, اس کی بات کر رہے ہیں. سوال آپ سے یہ ہے جوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف